والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و جگر و سینہ فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایسا خوشبودار کہ جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، اور میرے نبی وہاں پہنچے گزر گئی صدیاں مگر آج بھی وہ غار ہرا مہکتا ہے۔ یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس محفل مبارکہ کو نارونا کی سرزمین پر یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں نے، بالخصوص پیر طریقت رہبر رائے شریعت شہنشاہ فکر و تدبر اولاد ختم الرسل حضرت علامہ سید باپو غلام حسین صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اور علماء اکرام کی قیادت میں بارگاہ غوثیت رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے انعقاد پذیر کی ہے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی حضرات کو اور خصوصیت کے ساتھ اراکین کمیٹی کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں کریم قبول فرمائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے بے خوف بندہ حشر تک غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں ایک نہیں بے شمار قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر کے اگر پاؤں کے ناخن تک دیکھ لیوے تو اس 6-7 فٹ کے جسم کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نظر آئے گی۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت، یہ کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، پاؤں اللہ کی نعمت۔ آخر یہ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں، اس کا احساس ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آنکھ کی قدر و منزلت کا احساس کرنا ہے تو کسی اندھے سے جا کر کے پوچھا جائے کہ آنکھ کہتے کسے ہیں۔ اگر زبان کی عظمتیں سمجھنی ہو تو کسی گونگے سے جا کر کے ملاقات کی جائے کہ زبان کہتے کسے ہیں۔ اگر ہاتھ کی نعمت کا احساس ہمیں کرنا ہو تو کسی لولے سے ملاقات کی جائے کہ ہاتھ کی نعمت کہا کسے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان ساری نعمتوں کے اندر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اگر وہ ہمیں چاہتا تو کتا بنا دیتا، اگر وہ چاہتا تو بلی بنا دیتا۔ آخر ہم نے وہ کون سا تیر مارا، رب کی بارگاہ میں کون سی دعائیں کی، کون سی نمازیں پڑھی، کون سا خیرات پیش کیا کہ اللہ نے کتے کو کتا بنایا اور ہمیں انسان بنایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ کسی کتے نے حضرت بایزید بستامی سے پوچھا، سرکار بایزید بستامی، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتا بنایا اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا؟ سرکار بایزید بستامی کی آنکھوں میں آنسو، سوچ میں پڑ گئے، رہنے والا زمین پر ہے اور ذات کا نسل کا کتا ہے، لیکن بات بڑے بڑوں سے بڑی کر گیا۔ آخر یہ سوال تو آج تک میرے ذہن میں پیدا نہ ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ کتے کو کتا بنایا گیا اور مجھے انسان بنایا گیا۔ کتے نے کہا بایزید آخر وہ کون سی تیری نیکی ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور وہ میرا کون سا گناہ ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا؟ آنکھ میں آنسو تھے۔ کتے نے پلٹ کر کے کہا بایزید نہ کوئی تیری نیکی ایسی ہے کہ تجھے انسان بنایا گیا، اور نہ میرا کوئی گناہ ایسا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا۔ یہ تو محض اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ اس کے فضل نے چاہا تو تجھے انسان بنا دیا گیا، اور اس کے فضل نے چاہا تو مجھے کتا بنا دیا گیا۔ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہمیں انسان بنایا گیا۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کے آگے چلیے، صرف یہیں پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کوئی کم نعمت ہے کہ اس نے مسلمان بنایا؟ آج دنیا میں کئی قومیں اور کئی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن دیکھو نا، کوئی کہاں سر کو ٹیکتا ہے، کوئی کیا پیتا ہے، کوئی کیا کھاتا ہے، لیکن قربان نہ جائیں اپنے کریم کی رحمتوں پر، قربان نہ جائیں آمینہ کے لال کے ہاں صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذہب مہذب اسلام دیا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ اکبر، اس کے اوپر کرم بالائے کرم یہ کہ اس رب قدیر نے ہمیں صرف مسلمان ہی نہ بنایا بلکہ اپنے محبوب کا امتی بنایا۔
اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کبھی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے سوچے کہ مصطفیٰ پیارے کا امتی بنایا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یار اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں نے دعائیں مانگی، اللہ ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے، ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے، لیکن قربان نہ جائیں اپنے کریم کی شان کریمی پر، قربان نہ جائیں اپنے کریم کی شان رحیمی پر، اس نے بغیر مانگے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ خیر امتی تو کئی سارے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر کے کرم بالائے کرم یہ کہ اس رب قدیر نے امتی بنایا تو اپنے محبوب کا گستاخ اور غدار نہیں بنایا بلکہ مصطفیٰ پیارے کا وفادار بنایا۔ اس لیے کہ امتی تو کئی ہے لیکن ہم اپنے کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اس نے ہم گناہگاروں کو یہ عطا فرمائی کہ آمینہ کے لال کا نام لیوا ہمیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ کا وفادار ہو جانا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس کے آگے اور چلیے، کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، ہم کتنا شکر ادا کریں اس کا، جتنا کرے اتنا کم ہے۔ اس رب قدیر نے ہمیں گستاخوں کے دامن سے نہیں اپنے محبوبوں کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے، اور ان محبوبوں کے دامن سے کہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن ہاں الا المتقین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، لیکن ان محبوب لوگوں کے دامن سے رب کریم نے ہمیں وابستہ کیا کہ قیامت کے دن بھی وہ اللہ والے اپنے غلاموں کو پہچان کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہی محبوبوں میں سے ایک ذات پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میری ماں بہنیں بھی بیٹی ہے، ایک جملہ یاد رکھیے گا، اکثر یہ ہوتا ہے جیسے ماں باپ رہتے ہیں ویسی ہی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر والد حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام ہو اور والدہ ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو شہزادہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوتا ہے۔ اگر والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہو اور والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتا ہے۔ اگر والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہو اور والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو شہزادہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو پیدا ہونے والا شہزادہ نبیوں کا امام بن کر کے پیدا ہوتا ہے، جان کائنات بن کر کے پیدا ہوتا ہے، مقصد کائنات بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرہ کی ذات مقدسہ ہو اور والد گرامی داماد پیغمبر جناب حیدر حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات مقدسہ ہو تو پیدا ہونے والے شہزادے حسن و حسین بن کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر والد گرامی کی شان یہ ہے کہ اگر دریائے تجلا پر تیرتے ہوئے سیب کے لقمے کو کھا لیا جائے اسے معاف کروانے کے لیے کھیت کو پانی پلانا پڑے تو منظور ہے، جانوروں کو چرانا پڑے تو منظور ہے، ایک لولی لنگڑی اندھی کانی بہری عورت سے شادی کرنی پڑے یہ منظور ہے۔ جب باپ اس شان کا ہوتا ہے اور ماں کی عظمتوں کا عالم یہ ہو کہ پوری زندگی نہ کبھی گناہ کے منظر کو دیکھا، نہ کوئی بری بات کو سنا، نہ غلط کام کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہ غلط کام کی طرف پاؤں کے چل کر کے گئی، پوری زندگی اپنی آبرو کا تحفظ کیا، اپنی حیا
حیا کا تحفظ کیا، اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ جب مائی شان کی ہوتی ہے اور باپ شان کا ہوتا ہے تو رمضان کی ایک تاریخ کو بغداد کی دھرتی پر عبد القادر تشریف لایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت۔ وہ عبد القادر جیلانی کہہ دو زمانے سے ہم دستگیر رکھتے ہیں، کہہ دو زمانے سے ہم دستگیر رکھتے ہیں، ارے جو خدا سے ملا دے ایسا پیر رکھتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں اور وہ زبان نہیں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے۔ 108 علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا، 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر کے قوم کے حوالے کرنے والا، وقت کا مجدد کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے اے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، نچنیوں کے گانے سن سن کر کے اپنی گردنوں اور اپنی ٹانگوں کو ہلانے والے کیا سمجھیں گے کہ احمد رضا کا کلام کیا ہے۔ احمد رضا کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنی راتوں کو ٹی وی کی اسکرین کے سامنے نہیں، اپنے دل کو عشق رسول میں مچلانا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے احمد رضا کی ذات کا نام اور جو انہوں نے کلام لکھا وہ کس انداز میں لکھا۔ امام نے کہا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جس نے فتاوی رضویہ لکھی، کنز الایمان اردو زبان کا ترجمہ قرآن لکھ کر کے دیا، جس مجدد نے حدائق بخشش لکھ کر کے ہمیں عطا فرمائی، اور بھی بے شمار کتابیں جس نے لکھ کر کے قوم کو عطا کی، جب کچھ پیش کرنے کی باری آتی ہے شفاعت کے حوالے سے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے فتاوی رضویہ کو پیش کیا، یہ نہیں کہتا میں نے کنز الایمان کو پیش کیا، یہ نہیں کہتا میں نے حدائق بخشش کو پیش کیا، بلکہ امام کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت کئی چیزوں کا ظہور ہوا، اور یاد رکھیے گا سب سے پہلی کرامت میرے غوث کی یہ ہے، اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی امی جان کی عمر 60 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 60 سال کی۔ عام طور پر اس عمر میں عورتوں کو بچے نہیں ہوتے ہیں، عورت بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر میں پیدا ہوئے جبکہ والدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ گویا کہ دنیا کو پتہ چل جائے آنے والا کوئی معمولی نہیں عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کئی چیزوں کا ظہور ہوا، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ جس رات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے اسی رات ان کے والد کرامی کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں ابو صالح تیرے گھر پر جو شہزادہ پیدا ہوا یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں
بلکہ اس شہزادے کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے، یہ تیرا بھی بیٹا ہے اور میرا بھی بیٹا ہے، اور جو شان اللہ نے مجھے نبیوں میں عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تیرے بیٹے عبدالقادر کو شان ولیوں میں عطا فرمائی ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پرتو، کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے دنیا میں تشریف لاتا ہے، لیکن ابو صالح تیرا بیٹا عبدالقادر ہاں میرا پرتو بن کر کے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ دوسری چیز جس کا ظہور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت ہوا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی مبارک گردن کے اوپر ایک قدم کا نشان تھا، ایک قدم کا نشان تھا، ایک قدم کا نشان تھا، وہ آپ کے کامل ولی ہونے کی دلیل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر بھلا وہ کس کے قدم کا نشان تھا؟ تو آؤ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات نکل کر کے نظروں کے سامنے آتی ہے کہ وہ قدم کسی اور کے قدم کا نشان نہیں، بلکہ وہ نشان آمینہ کے لال کے مبارک قدم کا نشان تھا کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اس وقت نبی کی بارگاہ میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا، لیکن ایک مقام آیا، براق نیچے میرے مصطفیٰ آگے تشریف لے جائے، پھر رف رف کو پیش کیا گیا، ایک مقام آیا کہ رف رف پیچھے میرے مصطفیٰ آگے تشریف لے جائے، لیکن ایک مقام وہ بھی آیا کہ اب نہ براق قریب رہا نہ رف رف قریب رہا، بلکہ سب نیچے رہ گئے، میرے مصطفیٰ آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری روح کو حکم دیا، اے عبدالقادر کی روح جا تو چلی جا، اور جا کر کے میرے محبوب کے لیے بطور سواری اپنی گردن کو پیش کر دے۔ غوث اعظم فرماتے اس وقت میری روح کو پیش کیا گیا، اور میں نے اپنی گردن کو جب نانا جان کی بارگاہ میں پیش کیا تو نانا جان نے میری گردن پر قدم رکھا، اور پھر لامکہ کی سیر کی، پھر لامکہ کی سیر کی۔ یہ جو ولادت کے وقت قدم کا نشان نظر آتا ہے یہ اسی مبارک قدم کا نشان تھا۔ المختصر میرے آقا بارگاہ خدا بندی میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں بار الہ، یہ کون تھا جس نے اپنی گردن کو میرے لیے پیش کیا، اور جسے دیکھ کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ یہاں پر رہنے والوں اور دور دراز سے اس محفل مبارکہ میں شرکت کرنے والوں، پوری کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملا کرتی ہے۔ آمینہ کے لال کو دیکھ کر ابو بکر سے پوچھا جائے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے ملتی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں دیدار مصطفیٰ کر کے، فاروق اعظم کہتے ہیں نبی کا جلوہ دیکھ کر کے مجھے ٹھنڈک ملے، عثمان غنی کہتے ہیں نبی کا جلوہ دیکھ کر کے میری آنکھوں کو، میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ پوری کائنات کی آنکھوں کو اور دلوں کو سکون ملتا ہے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ کر، لیکن قربان نہ جائیں عبدالقادر کی عظمتوں پر۔ شب معراج جب روح کو پیش کیا گیا تو نبی بارگاہ خدا میں عرضی لگائے مولا یہ کون تھا جسے دیکھ کر کے میرے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی؟ رب نے ارشاد فرمایا محبوب یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارا ہی شہزادہ ہوگا جو تیرا بھی محبوب ہوگا اور میرا بھی محبوب ہوگا، نام اس کا عبدالقادر ہوگا۔ اس وقت میرے نبی نے کہا عبدالقادر میرے شہزادے تو نے میرے لیے اپنی گردن کو پیش کیا، تاریخ گواہ ہے ہم نے اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھا بلکہ پوری کائنات پر ہمارا احسان ہے۔ اگر تو نے ہمارے لیے اپنی گردن کو پیش کیا تو وعدہ رہا قیامت تک آنے والا ہر ولی تیرے لیے اپنی گردن کو پیش کرے گا۔ اسی لیے تو جس وقت میرے غوث نے کہا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی کی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، سب نے گردنوں کو جھکا دیا اور عرضی لگائی سرکار صرف گردنوں پر نہیں ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے دل پر بھی آپ کا قدم ہے۔ وہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کسے کہا جاتا ہے؟ وقت ولادت جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، میرا نبی نبیوں کا امام اور میرا غوث ولیوں کا امام، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے آیا،
لیکن عبد القادر جیلانی اپنے نانا جان کا پرتو بن کر کے آیا. آپ دیکھیں نبی کی آمد سے پہلے نبی کی آمد کی خوشخبریاں انبیاء دیتے ہیں. کبھی آدم صفی اللہ، کبھی موسیٰ کلیم اللہ، کبھی ابراہیم خلیل اللہ. لیکن غوث اعظم کی ولادت سے پہلے غوث اعظم کی ولادت کی بشارت اولیاء دیتے ہیں. کبھی جنید بغدادی دیوے، کبھی حسن بصری دیوے، کبھی اویس قرنی دیوے. نبیوں میں میرے مصطفیٰ کی شان یہ کہ آمینہ کا لال سراپا معجزہ بن کر کے آیا. ہر نبی معجزہ لے کر کے آیا، لیکن میرا نبی سراپا معجزہ بن کر کے آیا. اسی لیے تو امام نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول دہن پھول زغن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. سب انبیاء معجزے لے کر کے آئے، لیکن میرا مصطفیٰ سراپا معجزہ بن کر کے آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت. نبی کی شان، نبیوں میں میرے نبی کی شان. اب آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں. سب اولیاء کرامتیں لے کر کے آئے، لیکن عبد القادر جیلانی سراپا کرامت بن کر کے آئے. سراپا کرامت بن کر کے آئے. یہی وجہ ہے آپ کے مریدین کہتے ہیں جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ بدلتے تھے تو کروٹ بدلنے کے اندر کرامت کا ظہور ہو جایا کرتا. کہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اسی طریقے سے اور آگے چلے. میرا نبی دنیا میں تشریف لایا. سیدہ آمینہ کہتی ہے آتے ہی سب سے پہلے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رب کی تسبیح بیان کی. سجدہ ہے کیا اللہ کی عبادت کا نام سجدہ ہے؟ میرے نبی نے، نبیوں میں میرے مصطفیٰ کی شان، آتے ہی سب سے پہلے عبادت کی رب کی. اب ولیوں میں غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے. آپ کی امی جان کہتی ہے جب میرا شہزادہ پیدا ہوا رمضان کی 1 تاریخ تھی، پورے دن دودھ نہیں پیتا تھا، یا تو سحری کے وقت پیتا تھا یا پھر افطار کے وقت پیتا تھا. نبیوں میں مصطفیٰ کی شان یہ آتے ہی رب کی بندگی کرے. ولیوں میں غوث اعظم کی شان یہ کہ آتے اللہ کی عبادت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرت ہوتا ہے. میرا غوث اپنے نانا جان کا پرت بن کر خیر پیاروں کرنے کے لیے باتیں کہیں صحیح ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں صرف میری قوم غوث اعظم کی چند کرامتیں سن کر کے اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور واہوائی کر کے چلی نہ جائے، بلکہ میری قوم یہاں سے جائے تو کوئی نہ کوئی پیغام لے کر کے جائے. میں انکار نہیں کرتا کہ غوث اعظم کی کرامتیں نہیں سننی چاہیے، الحمدللہ. یہ میرا یقین ہے کہ ایک مبلغ کی 1000 سال کی تبلیغ جو کام نہیں کر پاتی ہے وہ اللہ والے کی کرامت کر کے دکھا دیا کرتی ہے. لیکن پیارو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو بھی سماعت کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر پیار کرے تو آمینہ کے لال سے کرے، اسے ایمان کہا جاتا ہے. اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے کہ جسم اس کا رہتا ہے لیکن حکومت آمینہ کے لال کی چلا کرتی ہے. جسم اس کا رہتا ہے
آج ہم نے بھی محب ہونے کا دعویٰ کیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آج ہم نے بھی دعویٰ محب ہونے کا کیا، لیکن ایمانداری سے بتانا غوث اعظم تو یہ کہے محب جو ہوتا ہے جسم اس کا ہوتا ہے، حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے، گھر اس کا ہوتا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا رہتا ہے، اولاد اس کی ہوتی ہے، تعلیم مصطفیٰ کی دی جاتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، ترانے مصطفیٰ کے گائے جاتے ہیں. جو محب رہتا ہے جسم اس کا ہوتا ہے، حکومت مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے. جھانک کر کے دیکھے گریبانوں میں، ہم نے بھی محب بننے کا دعویٰ کیا. ہم بھی کہتے ہیں غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر جان دے دے وے، غوث اعظم کے نام پر گردنیں کٹوا دے وے، غوث اعظم کے نام پر خون کا ایک قطرہ بہا دے وے. اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھے نا، آج جسم ہمارا ہے، حکومت کس کی ہے؟ گھر ہمارا ہے، حکومت کس کی ہے؟ اولاد ہماری ہے، انہیں تعلیم کس کی دی جا رہی ہے؟ زبانیں ہماری ہے، نام کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. قوم کا حال یہ ہوا، جسم اللہ تعالیٰ نے دیا، حالانکہ حکومت اس پر مصطفیٰ پیارے کی رہے. آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. جو اٹھ کے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آ جائے. پیر صاحب آنے والے ہیں ابھی. آپ بیٹھے رہے، آرام سے بیٹھے رہے. بالکل. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا، جو محب رہتا ہے میرے غوث فرماتے جسم اس کا رہتا ہے، حکومت مصطفیٰ پیارے کی ہوتی ہے. ایمانداری سے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے نا، آج جسم ہمارا ہے، کیا اس پر حکومت انگریزوں نے نہیں کر لی؟ آج جسم ہمارا ہے. اللہ اکبر. کیا ہم نے اس جسم کے اوپر رنگ مغربی تہذیب کا نہیں چڑھا لیا؟ آج اولاد ہماری ہے، کہ ہم نے اس اولاد کو انگریزی کلچر کے سائے تلے اللہ اکبر پروان چڑھانے کی کوشش نہ کی؟ آج گھر ہمارا ہے. اللہ اکبر. اس گھر کے اندر طریقہ کیا غیروں کا نہیں پایا جا رہا؟ حالانکہ میرے غوث نے تو فرمایا جو سچا عاشق رہتا ہے جسم اس کا رہتا ہے، حکومت مدینے والے کی ہوا کرتی ہے. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یار، غوث اعظم کا نام لینے والا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا، غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرنے والا، آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی کاروبار کے حوالے سے پریشان نظر آئے، کبھی گھریلو معاملات کے حوالے سے پریشان نظر آئے، کبھی آپسی معاملات کے حوالے سے پریشان نظر آئے. اللہ اکبر. غوث اعظم کا ماننے والا اس طریقے سے بے چین و بے قرار. وجہ کیا ہے؟ ہم نے غوث کی غلامی کا دعویٰ تو کیا، لیکن پیغام غوث اعظم پر عمل نہ کیا. اگر واقعی میں ہم غوث اعظم کے غلام رہتے تو آج اللہ اکبر ہماری جوان بچیاں 22 سال کی عمر میں بھی جنس اور ٹی شرٹ پہن کر کے بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر نہ آتی. اگر واقعی میں غوث اعظم کے غلام بن کر کے ہم نے زندگی گزاری ہوتی تو ہماری جوان بچیاں راتوں کی تنہائیوں میں واٹس ایپ اور فیس بک پر بیٹھ کر غیر مردوں سے باتیں کرتی ہوئی نظر نہ آتی. واقعی میں ہم غوث اعظم کے غلام رہتے تو آج ہمارے گھروں کے اندر رات کے 12 بجے تک ٹی وی آن نہ ہوتی. واقعی میں ہم غوث اعظم کے غلام رہتے تو ہماری تعداد جس طریقے سے جلسوں میں زیادہ نظر آتی ہے اسی طریقے سے ہماری تعداد مسجدوں میں نظر آتی. یاد رکھیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد اعظم راجستھان مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر ناجش ملت، امانت اہل سنت، شہنشاہ فکر و تدبر، اولاد ختم الرسل حضرت علامہ سید باپو غلام حسین صاحب قبلہ تشریف لائے. ہم ان کے مبارک چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ کسی محفل میں اگر عالم باعمل آ جائے تو وہ محفل کامیاب ہوتی ہے.
اور اگر کسی محفل کے اندر آل رسول تشریف لے آئے تو وہ محفل صرف کامیاب ہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے درمیان شہزادے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ہم ان کے مبارک چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر کے اپنی بات کو پوری کروں تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی میں جو سچا محب ہوتا ہے پھر جسم اس کا ہوتا ہے لیکن اس پر حکومت مصطفیٰ پیارے کی ہوا کرتی ہے۔ آج ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ اکبر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیغام غوث اعظم سے کوسوں دور رہے، تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کوسوں دور رہے، ورنہ یار غوث اعظم کا چاہنے والا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا اور غوث اعظم کے نام پر ایک دن نہیں 11ویں کے پورے مہینے لنگر کرنے والا اس طریقے سے بے چین و بے قرار رہے، اس طریقے سے پریشان رہے، اس طریقے سے اپنے دکھوں کے حوالے سے لوگوں کے سامنے اللہ اکبر شکایتیں کرے۔ غوث اعظم کا جو واقعی میں سچا غلام ہوتا ہے اس کے بارے میں میرے غوث نے خود ارشاد فرمایا، میرے مرید تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اگر تو اچھا نہیں تو کیا ہوا، عبدالقادر جو اچھا ہے، عبدالقادر تو اچھا ہے جو واقعی میں سچا غلام رہتا ہے۔ خود میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہے کہ رب کریم میرے مرید کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے۔ لیکن یاد رکھنا دوستو، سچا غلام ہوتا کو سچا غلام اسے نہیں کہتے کہ جلسے میں بیٹھ کر کے تو غوث اعظم کی غلامی کے نعرے لگائے اور جلسے سے اٹھ کر بستروں میں جا کر کے رات کو 2 بجے تک اللہ اکبر گندی فلمیں دیکھے۔ غوث اعظم کا غلام وہ نہیں ہوتا جو محفل میں آتا ہے تو عشاء چھوڑ کر کے آتا ہے اور محفل سے جاتا ہے تو جا کر کے فجر چھوڑ دیتا ہے۔ غوث اعظم کا غلام وہ نہیں رہتا کہ جس کے گھر کے اندر اللہ اکبر دعویٰ تو غوث کی غلامی کا کیا جائے لیکن گھر میں رہنے والی بچیاں انگریزی کلچر کے سائے پلتی ہوئی نظر آئے۔ غوث اعظم کا غلام وہ نہیں رہتا کہ جس کے گھر کے اندر رات کو 12 بجے تک ٹی وی کی اسکرین کے اوپر اللہ اکبر فلموں کو تکا جائے۔ غوث اعظم کا غلام وہ رہتا ہے کہ جس کے گھر سے کنجریوں کے گانوں کی آوازیں نہیں، قرآن مقدسہ کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی ہے۔ غوث اعظم کا غلام وہ رہتا ہے اللہ اکبر کہ جن کی بچیاں اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکلا کرتی ہے تو اس شان سے نکلا کرتی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں یار جب کنیز فاطمہ کے پردے کا یہ عالم ہے تو فاطمہ الزہرا کے پردے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ واقعی میں غوث اعظم کا غلام ہوا کرتا ہے۔ آج ہم نے دعویٰ غلامی کا کیا لیکن خدا را ہم نے تعلیمات غوث اعظم اور پیغام غوث اعظم پر عمل نہ کیا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ سنے پھر سنے پھر سنے، میرے غوث اعظم فرماتے جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دوستو، صرف جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھ کر، اور وہ بھی حال یہ ہے انتظار کرتے ابھی تو اذان ہوئی ہے، امام صاحب خطبے کے لیے کب کھڑے ہوں گے، اور جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب دوڑے آئے، آ کر کے جیسا وضو آیا ویسا کیا، یہ بھی توجہ نہ کی کہ صحیح سے میرا ہاتھ دھلا بھی ہے یا نہیں دھلا، صحیح سے میرا مسح ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، صحیح سے میں نے اپنے پاؤں کو دھلا بھی ہے یا نہیں دھلا، بس دوڑے جا کر کے جناب سب میں کھڑے ہوئے اور انتظار کرتے ہیں کب امام صاحب جلدی سے 2 رکعتیں پوری کریں اور کب میں مسجد سے بھاگوں۔ یہ کس کی کیفیت ہے؟ جو کہتا ہے غوث اعظم کے نام پر اپنی گردن کٹوا دو،
یہ کس کی کیفیت جو کہتا ہے نبی کے نام پر اپنی جان دے دوں. علماء بیان فرماتے اگر کوئی تجھ سے پوچھے نا کہ تو نبی سے عشق کرتا ہے، کوئی تجھ سے سوال کرے کہ تو نبی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا کر. اس لیے کہ اگر نہ کہہ دے گا تو تیرا ایمان جاتا رہے گا. اگر نہ کہتی تو نے تو تیرا ایمان جاتا رہا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو پھر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ، نبی کا عاشق اسے نہیں کہتے جو 5 وقت نمازوں کو ترک کرے اور پابندی کے ساتھ ہر جمعے کو نائی کی دکان پر بیٹھ کر کے اپنی داڑھیوں کو منڈواتا ہوا نظر آئے. اسے عاشق نہیں کہتے. عاشق اسے نہیں کہتے. عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ محبت سے میرے آقا اس کے آگے والے بالوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہوئے تو پھر مائیں کہتی ہے بیٹا مرتے دم تک ان بالوں کو نہ کٹایا جائے، اس لیے کہ ان بالوں کو نسبت ہو گئی ہے مدینے کے تاجدار سے. عاشق اسے کہا جاتا ہے. عاشق وہ نہیں رہتا دعوے تو کرتا ہے کہ نبی کے نام پر وہ کر دوں وہ کر دوں. خیر جان تو دے دے گا یہ بہت بڑی بات ہے. خیر تو نے دعویٰ کیا جب جان کی باری آئے تب جان دی جائے، لیکن کم سے کم پہلے یہ تو ہم قبول کر لے کہ ہم نبی کے نام پر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے. ہم نبی کے نام پر فجر کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے. ہم نبی کے نام پر اپنے گھروں کے اندر مصطفیٰ پیارے کے طریقے کو رائج کریں گے. تو اگر ہم نے ہاں کہہ دیا تو ہم گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں. اس لیے کہ یہ مت سمجھنا امام کا معاملہ ہے، امام نے پوچھا ہے تو جواب اسے دینا ہے. خدارا جس مصطفیٰ پیارے کی آنکھوں سے، جس مصطفیٰ پیارے کی آنکھوں سے رب کی ذات نہ چھپی ہو اس سے ہمارے دل کی بات بھلا کیسے چھپ سکتی ہے. میرے آقا جانتے ہیں کون سا میرا امتی مجھ سے کتنا پیار کیا کرتا ہے. اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں واقعی میں ہم غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں. غوث اعظم کی غلامی کا دعویٰ بھی کیا جائے اور تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کر کے زندگی بھی گزاری جائے. اپنی ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اے میری ماں بہنوں بدلو اپنے کردار کو، بدلو اپنی زندگی کو. اللہ اکبر. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز بنایا ہے. واقعی میں سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر کے اپنی زندگی گزاری جائے. بند کرے ناولوں کو پڑھنا، بند کرے عشقیہ شاعریوں کو پڑھنا، اور بند کرے ساس بہو کے ناٹکوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا. اس لیے کہ ہماری بہن بیٹیوں کا آئیڈیل ساس بہو کا ٹی وی پر آنے والا سیریل نہیں، ہماری بہن بیٹیوں کا آئیڈیل تو سیدہ فاطمہ کی سیرت مبارکہ ہے. اگر انہوں نے سیدہ فاطمہ کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، جب تک زمین پر رہے گی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اگر زمین کے اندر چلی گئی تب بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. بدلے اپنی زندگیوں کو. اگر کبھی کبھار وقت مل جاتا ہے، کام پورا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کو گناہوں میں برباد نہ کرے. اس وقت کو جھوٹ بولنے میں، غیبتیں کرنے میں، چغلیاں کرنے میں ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس وقت کو اللہ رسول کے ذکر میں استعمال کیا جائے. اگر تجھے ٹائم ملا ہے قرآن مقدسہ کی تلاوت کر لے. اگر تجھے وقت ملا ہے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے مدینے والے پر درود پڑھ لے. آج ہماری ماں بہنوں نے اللہ رسول کا ذکر کرنا بند کیا. اولادوں کی کنڈیشن دیکھو، اولادوں کی کیفیت دیکھو. اس لیے کہ میں نے بنیادی طور پر شروع میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جیسے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی اولادیں پیدا ہوا کرتی ہیں. آج ماؤں کا ذکر، آج ماؤں کا اللہ اکبر کردار بدلا. انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل دیا. تو آنے والی نسل کی کنڈیشن دیکھو، آنے والی نسل کی کیفیت دیکھو. اللہ اکبر. حالات یہ رہتے
کرتے ہیں. اگر گھر کے اندر کبھی کبھار شادی کا کوئی موقع آ جائے تو باضابطہ مردوں سے آگے بڑھ کر کے ہماری قوم کی عورتیں کہتی ہیں لگتا ہے میرا شوہر کسی مولانا کی صحبت میں رہتا ہے, کسی مسجد کے امام کے پاس بیٹھتا ہے, اسی لیے شادی کے موقع پر میلاد کروانے کی بات کرتا ہے. اسے پتا نہیں کہ شادیوں کے موقع پر میلاد نہیں ہوتی بلکہ موت میت کے وقت میں میلاد ہوا کرتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر ایسے جملے اپنی زبانوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن ان کو پتا رہنا چاہیے مصطفیٰ کے ذکر کا ارے کوئی وقت نہیں بلکہ ہمارے جسم پر, جسم کے ایک ایک انگ پر, ہماری زندگی کی ایک ایک سانس کے اوپر آمینہ کے لال کا احسان ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ شادی اور فاتحہ کے موقع تو موقع ہوا کرتے ہیں, ہم زندگی کے ہر لمحے مصطفیٰ پیارے کا ذکر کریں. حالانکہ عاشقوں نے تو یہاں تک کہہ دیا میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. عاشقوں نے تو یہاں تک کہا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. عاشقوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. پتہ کیا چلا صرف شادی اور موت کے میت نہیں بلکہ ہم زندہ ہیں تب بھی مصطفیٰ کے گل گائے اور قبر میں چلے جائے تب بھی آمینہ کا لال کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہماری ذمہ داری بلکہ سوچ بدلی جائے. یہ کہتی ہے ماں بہنیں شادیوں کے وقت ناچنا کودنا ہونا چاہیے اور اللہ اکبر جوان جوان بچیاں پوری رات اسٹیجوں پر ڈانس کریں اور باپ دانت نکالے, ہاتھوں میں 10 کے نوٹوں کی گڈیاں 20 کے نوٹوں کی گڈیاں لے کر کے آئے اور آ کر کے اپنی جوان بچیوں پر پیسے مارے جائے اور باپ مسکرائے واہ دیکھو میری بیٹی کیسا ڈانس کرتی ہے. جب اسٹیج سے نیچے اتر کر کے بیٹی آتی ہے تو ماں اس کی بلائیں لیتی ہے واہ رے میری بیٹی نے سب کے سامنے ڈانس کیسا کیا. اللہ اکبر. باپ ہنستا ہے کس بات پر؟ عزتوں کا جنازہ نکل گیا, آبروئیں لٹ گئی, حیا کا سودا ہو گیا اور باپ دانت نکال رہا ہے. ماں ہنس رہی ہے. میں سوچنے لگا یا اللہ وجہ کیا؟ 7 سال کی بچی اور 5 سال کا بچہ 15 اگست اور 26 جنوری کو تڑپتا ہے. میں بھی اسٹیج پر ڈانس کروں, میں بھی اسکول والوں کے سامنے کوئی ناٹک پیش کروں. کافی سوچ و وچار کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی اللہ اکبر. اکثر یہ ہوتا ہے جیسے والدین ہوتے ہیں ویسی ہی اولادیں پیدا ہوتی ہے. اس کی ماں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو قرآن کی تلاوت میں نہیں اسٹیجوں پر ڈانس کرتے ہوئے گزاری ہے. ماں نے زندگی گزاری ہے ٹی وی کی اسکرین پر سیریل دیکھتے ہوئے گزاری ہے. تو آج اللہ اکبر پیدا ہونے والی اولاد کا حال یہ ہے کہ 7 سال 5 سال کی عمر میں اسٹیجوں پر ناچنے کی تمنا کی جائے اور اللہ اکبر شادیوں کے موقع پر جوان ہونے کے بعد پوری رات ناچنے کی کوششیں کی جائے. یہاں پر رک کر کے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا دوستو, ایمانداری سے مجھے بتایا جائے شادیوں کے موقع پر اسٹیجوں پر ڈانس کرنا کام کس کا ہے؟ فیصلہ آپ کریں. اس لیے کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی برا مان جائے. آپ خود فیصلہ کریں کہ اسٹیجوں پر ڈانس کرنا کام کس کا. یار جس عورت کی عزت کو میرے مصطفیٰ نے اتنی بلند کیا, آقا ارشاد فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جس نبی نے عورت کے مقام کو اتنا اونچا کیا, اگر کسی کے پاس بیٹی ہو صحیح طریقے سے اس کی تربیت کر کے شادی کر دے تو اللہ اس کے باپ کو جنت دے گا. اس عورت کو میرے مصطفیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا, بیوی صحیح طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر کے وفاداری سے زندگی گزار لے لے, اللہ اس عورت کو مرنے کے بعد بلا حساب و کتاب سیدہ فاطمہ کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. جس عورت کو میرے مصطفیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا, ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا کیا اس عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹیجوں پر ڈانس کرے؟ ایک بار کسی نے ہماری بیٹی کی طرف گندی نظر اٹھا کر کے دیکھی تھی,
تو ہم نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آج تو تو نے دیکھ لیا، آئندہ اگر کبھی دیکھا تو تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں، کئی سالوں تک جھگڑے چلتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ کسی نے ہماری بیٹی کی طرف گندی نظر اٹھائی۔ ایمانداری سے بتانا دوستو، ایک بار کسی نے دیکھا تو ہم گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، شادی کے وقت اسٹیجوں پر لا کر کے ہم نے کھڑا کر دیا۔ کتنے لوگ آئے ہیں ڈانس دیکھنے کے لیے، کس کی نظر کیسی ہے کون جانتا ہے؟ کس نے کس نظر سے دیکھا؟ اب کس کس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا؟ اب کس کس کی آنکھیں نکالے گا؟ خدا را میں گزارش کرنا چاہوں گا، بدلے اپنی زندگیوں کو، بالخصوص میری ماں بہنیں، تمہارا کام اسٹیجوں پر ڈانس کرنا نہیں۔ ارے جب سے عورتوں نے اپنی زندگی کو، اللہ اکبر، ان انگریز عورتوں کو دیکھ کر اسٹیجوں پر ڈانس کرنے کے حوالے سے گزارنا شروع کیا، اولاد کی حالت یہ ہوئی، بیٹا ٹرین میں جائے تو تھپڑ کھا کر کے آئے، بیٹا بس میں سفر کرے تھپڑ کھا کر کے آئے، بیٹا رکشے میں سفر کرے تھپڑ کھا کر کے آئے۔ جب سے عورتوں نے ناچنا شروع کیا، اولادیں ماری جاتی ہیں، ورنہ جب تک ماں اسٹیجوں پر ڈانس نہیں کرتی تھی، مسلوں پر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتی تھی، تو بیٹا مار کھا کے نہیں آتا تھا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اس لیے خدا را اے میری ماں بہنوں، بدلو اپنی زندگی کو۔ بالخصوص گھر کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، اس لیے کہ گھر کا ذمہ دار ٹھیک ہو تو گھر کا ہر فرد ٹھیک رہتا ہے، اور ذمہ داری ڈھیلا ہو جائے تو پھر ہر فرد ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ گھر کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آج تو حالت یہ ہے، مہینے پر تنخواہ ملی جناب کو 10,000 روپیہ، آئے گھر پر محترمہ چلو شاپنگ کے لیے چلنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس بے غیرت کو پتا ہے کہ وہ تیار کیسے ہوگی، ابھی سرخیاں لگائے گی، لالی پاؤڈر لگائے گی، اور ایسے کپڑے پہنے گی کہ جنہیں پہننے کے بعد اللہ اکبر اس کے انگ نظر آئیں گے۔ اور مجھے میرے آقا کی ایک حدیث یاد آتی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہاں ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ محدثین فرماتے اس حدیث کا مطلب یہ ہے، عورتیں ایسے شارٹ اور ایسے ٹائٹ اور ایسے اللہ اکبر کم کپڑے پہنے گی کہ جنہیں پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ کہ آج یہ حالت نہیں ہے ہمارے معاشرے کی، ایسے ایسے کپڑے چلے کہ روپٹے ہٹا دیے گئے۔ حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ روپٹوں کو مفلر بنایا گیا تھا، اب تو وہ مفلر جو بنائے گئے روپٹے تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا، اور اللہ اکبر ایسی گگریاں اور ایسی فروکیں چلی کہ اگر قوم کی بیٹی پہن کر کے نکلے تو اس کا سینہ نظر آئے، اس کی پوری پیٹھ نظر آئے، اور اللہ اکبر اسے پہننے کے بعد اس کی پنڈلیاں نظر آئے۔ ایسے کپڑے پہن کر کے قوم کی بیٹیاں نکلتی ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہم پریشان۔ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری بنتی ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنے گھر میں سدھار پیدا کیا جائے۔ تو جناب خود کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، اب محترمہ تیار ہو گئی، اگر موٹر سائیکل ہے تو پیچھے بٹھا لیا گیا، اور جناب کے پاس 4 ویلر ہے تو آگے والی سیٹ پر بٹھا لیا گیا، اور پھر جناب بازار میں لے کر کے نکلے۔ یاد رکھیے گا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے، شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے بننا سنورنا جائز نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ یار، جس کے لیے سنورنا چاہیے، جب دکان سے، باڑے سے، گودام سے، مائن سے اس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو بال بکھرے رہتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ کوئی بننا یاد نہ سنورنا یاد۔ جس کے لیے بننا سنورنا چاہیے اس کے لیے تو بنی سوری نہیں، اس بازار جانے کا ٹائم آیا تو اپنے آپ کو سنوار لیا گیا، اب کس کے لیے سوری ہے یہ؟ اب کس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے یہ؟ خدا را ہمیں پتہ رہنا چاہیے، عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے۔ تو جناب خود تیار کر کے لے جاتے ہیں، گویا کہ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، لوگوں
اپنی عزتوں کا جنازہ میں خود اپنے سر پر اٹھا کر کے لایا ہوں. تو گھر کے ذمہ دار ڈھیلے ہو گئے تو آج ماحول ہی ہو گیا. 12 سال کی 13 سال کی بچی برتھ ڈے آیا, ضد کر لی باپ کے پاس, مجھے تو موبائل دلایا جائے. والد صاحب کہتے ہیں اکلوتی ہے, بڑی محبت کرتا ہوں, ایک ہی تو ہے کہ 3 جملے 4 جملے بولے اور بولنے کے بعد لا کر کے 15,000 17,000 20,000 کا موبائل بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیا. 12 سال 13 سال کی عمر لا کر کے دے تو دیا, لیکن تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی کبھار چیک تو کر لیا جائے کہ جو موبائل تو نے لا کر کے دیا ہے بیٹی اس میں رکھتی کیا ہے. اتنی ڈھیل کس کام کی پیارے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا ضرورت تھی 12-13 سال کی بیٹی کو لا کر کے موبائل دلانے کی, دینے کی, کہ تو نے موبائل نہیں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیا ہے. انگارہ یہ خود بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گی اور پورے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دے گی. تجھے دینا ہی تھا تو موبائل دیا. ارے تجھے دینا تھا تو فاطمہ زہرا کی سیرت کی کتاب دی جاتی تاکہ تیری بیٹی کو پتہ چلتا. ارے جو عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر سیدہ فاطمہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتی ہے, بیٹی زمین پر ہے لیکن خبر آسمانوں کی رکھا کرتی ہے. مجھے بتاؤ نا یار, رابعہ بصریہ کو مقام ملا, اور کتنا اونچا مقام ملا. سب تو کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں لیکن کعبہ رابعہ کا استقبال کرنے آتا ہے. عورت ہی تو ہے رابعہ بصریہ, وجہ صرف اتنی سی تھی, رابعہ بصریہ نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ زہرا کو بنایا. اے میری ماں بہنوں, بدلو اپنے آپ کو, انقلاب پیدا کرو اپنی زندگیوں کے اندر. یار آج ماؤں کی یہ کنڈیشن, ورنہ ہم نے تاریخ میں وہ دور بھی پڑھا ہے 7 سال 8 سال کی بچیاں. لیکن شان دیکھو, اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں, شان دیکھو. اللہ کے ایک ولی ہے نام جن کا حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ہے. آپ نے کتاب لکھی جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے, اور اس کتاب کے اندر اول سے لے کر کے آخر تک آپ نے درود ہی درود لکھے ہیں. اور اس کتاب کی عظمت و شان کا عالم یہ کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کتاب کو اپنے وظیفے میں رکھا. پوری کتاب میں درود ہی درود, درود ہی درود. تو کسی نے سلیمان جزولی سے پوچھا سرکار وجہ کیا ہے؟ پوری کتاب درود پر. جب آپ سنیے گا ایمان تازہ ہو جاتا. کہنے لگے ایک بار میں سفر پر تھا, چلتے چلتے جنگل آیا, مجھے نماز ادا کرنی تھی اور نماز کے لیے پانی چاہیے, وضو بنانا تھا. کافی پریشان ہوا, پانی نہ مل سکا. تلاش کرنے کے بعد ایک کنواں نظر آیا. کنواں تو مل گیا لیکن نہ ڈول ملی نہ رسی ملی. کافی پریشان نہ, اسی کنویں سے لگ کر کے ایک ٹوٹا پھوٹا کچا سا مکان تھا. اس مکان کی چھت پر 6-7 سال کی بچی ٹہل رہی تھی. چھوٹی سی بچی ٹہل رہی تھی. کتنے سال کی؟ 6-7 سال 8 سال کی بچی. اس نے پوچھا بابا جی کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ سلیمان جزولی کہتے ہیں بیٹی مجھے نماز پڑھنا ہے اور نماز سے پہلے وضو کرنا ہے, وضو کے لیے پانی چاہیے. بچی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو, آپ کے سامنے کنواں ہے, پانی نکال لیا جائے. سلیمان جزولی نے کہا پانی تو نکال لوں لیکن نہ میرے پاس ڈول ہے نہ میرے پاس رسی ہے, بھلا کیسے پانی نکالا جائے؟ بچی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ سلیمان جزولی نے اپنا نام بتایا کہ مجھے دنیا سلیمان جزولی کے نام سے جانتی ہے. بچی کہنے لگی آپ کی ولایت کا چرچا تو ہر ایک گاؤں کے اندر ہے, آپ کی ولایت کا چرچا تو شہر کے اندر ہے, اور آپ پانی نکالنے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہو. اللہ کے ولی نے کہا بیٹی شاید تو میری بات سمجھ نہیں پائی, میرے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. بچی نے کہا آپ جیسے اللہ کے ولی کو ڈول اور رسی کی ضرورت کیا؟ آپ فرماتے شاید تو میری بات نہیں سمجھی. بچی نے کہا میں سب سمجھ گئی, آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے.
ہے۔ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بچی مکان سے اتر کر کے نیچے نہ آئی، ارے اس کا مکان کنویں کی دیوار سے لگا ہوا تھا، اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اس نے اپنی گردن کو آگے کیا اور گردن آگے کرنے کے بعد اپنے تھوک کو اس کنویں میں ڈالا۔ سلیمان جزولی کہتے ہیں میری نظر فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اس بچے کا تھوک کنویں میں پہلے گیا ہے یا کنویں کا پانی اچھل کر کے پہلے باہر آیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب پانی باہر آیا تو میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس بچی کے گھر پر میں نے کہا بیٹی تجھے بتانا ہوگا تیرے تھوک میں اتنا کمال آیا کہاں سے۔ سنے میری ماں بہنیں، سنے جو اپنے بچوں کو سلائے تو گانے سنا کر، اللہ اکبر، بچہ روتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے یہ کہا جائے بیٹا تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لیکن یہ کون کہتا ہے؟ آج ذرا سا بچہ روئے، شوہر سے کہا اسے موبائل تو ذرا سا گانا لگا کر کے، تو شوہر صاحب نے لگا کر کے دے دیا۔ اب اس نے جب گانا سنا تو خاموش ہو گیا۔ اسے پتا نہیں صرف خاموش نہ ہوا، گانا سننے کی بنیاد پر اس کے دل میں نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ جب بچپن سے بچوں کو گانے سنائے جائیں گے تو آگے جا کر کے وہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ناز سننے کا شوقی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ حالات ماں کے، لیکن سیکھے اس بچی سے۔ سلیمان جزولی نے کہا بیٹی تجھے بتانا ہوگا۔ کہنے لگی آپ کا کام ہو گیا، آپ کو کیا کرنا؟ کہنے لگے نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ بچی کہتی ہے بات دراصل ایسی ہے میرے تھوک میں کوئی کمال نہیں، میری ماں نے مجھے ایک درود سکھا رکھا ہے اور مجھے کہہ رکھا ہے بیٹی اس درود کا ورد کرتے رہا کر۔ میں ہر وقت اس درود کا ورد کرتے رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے میرے تھوک میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کنویں میں ڈال دیا جائے تو کنویں کا پانی باہر آ جایا کرتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، بدلو اپنے آپ کو۔ زبانوں پر جاری رہے تو قرآن کی تلاوت جاری رہے، مصطفیٰ کا درود جاری رہے۔ اگر عورتوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں گیت یاد ہے یا نہیں، کیسی باتیں کرتا ہے رے تو، گیت کی بات کرتا ہے، کتنے سنے گا؟ 1 2 5 10 کتنے؟ ایک درجن 2 درجن گیت سنا دیے جائے اللہ اکبر۔ لیکن ذرا پلٹ کر کے یہ بھی تو پوچھ لو، اے میری ماں، اے میری بہن، کیا تجھے ثنا بھی یاد ہے؟ سورہ فاتحہ یاد ہے یا نہیں؟ التحیات درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت بھی یاد ہے یا نہیں جو وتر میں پڑھی جاتی ہے؟ حالت یہ ہے، حالت 60 سال کی عمریں لینے کے بعد بھی عورتیں یہ کہتی ہے مولانا نماز کیسے پڑھے، ہمیں نماز کی نیت ہی نہیں آتی۔ اے میری ماں بہنوں، بدلو اپنی آپ کو۔ کب تک اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ ایمان والے بھی رہتے ہیں اور وہ تقوی والے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کے سینوں کے اندر ایمان جو ہوتا ہے وہ پیارو ایمان بھرا رہتا ہے، اور بات تقوی کی رہ گئی تو تقوی ان کا بے مثال رہتا ہے، پرہیزگاری ان کی بے مثال رہتی ہے۔ ہماری طرح نہیں، باپ دیکھ رہا ہے تو جناب نے بیڑی پینا بند کر دیا، اور باپ نہیں دیکھ رہا تو تنہائیوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے معاذ اللہ گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا حال۔ اگر ٹیچر دیکھے تو بندہ بدماشی کرنا بند کر دے، اور اگر استاد نہ دیکھے تو تنہائیوں میں بندہ جوئے کھیلے۔ اگر دادا کی نظر پڑ جائے تو بندہ صحیح سے بیٹھ جائے، اور اگر دادا نہ دیکھے تو تنہائیوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے شراب کے جام پیے جائے معاذ اللہ۔ اگر باپ دیکھے تو بندہ نظریں جھکا لے، اور اگر گھر کا کوئی فرد نہ دیکھے تو انتظار کرے کب قوم کی بیٹی آئے گی، کب اسے تکا جائے گا معاذ اللہ۔ یہ ہمارا حال۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ تنہائی میں رہتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، مجموعوں میں رہتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہمارا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا،
لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا. لیکن قربان نہ جائیں بزرگوں کی عظمتوں پر. غالباً اللہ کے ولی سرکار بایزید بستامی ہے. جوانی کے عالم میں ان کے پیشاب کے راستے سے خون نکلنے لگا تو مریدوں نے کہا سرکار بیماری بڑی خطرناک ہے, اس کا علاج کروا لیا جائے. آپ فرماتے رہنے دو. پھر مریدوں نے اصرار کیا سرکار بیماری بڑی خطرناک ہے, علاج کروا لیا جائے. بایزید بستامی کہتے تم جسے بیماری سمجھ رہے ہو وہ بیماری ہے ہی نہیں, کچھ اور معاملہ ہے. مریدوں نے پوچھا اگر بیماری نہیں تو پھر کیا ہے؟ بیماری نہیں تو پھر کیا ہے؟ اب جواب سنیے گا. کہتے ہیں بچپن میں مجھ سے خطا ہو گئی تھی, آج جب اس خطا کو یاد کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس خطا کی بنیاد پر کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے, اور خوف خدا بندی کی بنیاد پر میرا کلیجہ پگھلتا ہے اور پگھل پگھل کر کے خون بنتا ہے, اور وہی خون پیشاب کے راستے سے باہر آتا ہے. اللہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یار جن کی عظمت و شان کا عالم یہ, اگر کسی چور پر نظر ڈال دے تو چور چور نہ رہے, وقت کا ولی بنتا ہوا نظر آئے. جن کی عظمت و شان کا عالم یہ, وہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے. اور آج ہمارا حال یہ ہے, اللہ اکبر, ہمارے سینوں کے اندر خدا کا خوف نہ رہا. تنہائی میں رہے تب بھی اللہ سے ڈرے, مجموع میں رہے تب بھی اللہ سے ڈرے. آپ کو پتہ رہنا چاہیے فاروق اعظم کے زمانے میں جب ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دے, تو بیٹی نے کہا ماں تجھے پتہ نہیں امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. اس وقت ماں نے کیا کہا, اس وقت تیرا امیر المؤمنین دیکھ تھوڑی رہا ہے, ملا دے دودھ میں پانی. تو بیٹی نے پلٹ کر کے کہا ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. کیسا خوف تھا خدا کا ان کے سینے. اس لیے دوستو بدلے اپنی زندگی کو, خدا کا خوف سینے میں پیدا کرے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے بلندی عطا فرماتا ہے. یار نبی کے دامن سے وابستہ رہنے والا, غوث و خواجہ رضا کی غلامی کرنے والا اس طریقے سے بے چین و بے قرار رہتا ہے. جو سچا عاشق رہتا ہے اگر نسل کے اعتبار سے وہ جانور بھی رہتا ہے تو میرے مصطفیٰ اس پر کرم فرمایا کرتے ہیں. ایک آخری بات سن لے, اپنی بات کو پوری کریں. مولانا روم فرماتے ایک چونٹی تھی, چونٹی بل سے نکلی اور رونے لگی, اور بہت روئی. روتے روتے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قافلے تیار ہیں اور سوئے حرم جا رہے ہیں. قافلے تیار ہیں اور سوئے حرم جا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ حاجی ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, صفا و مروہ کی سعی کریں گے, پھر آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ آپ کا احسان صرف انہی پر تو نہیں بلکہ مجھ پر بھی تو آپ کا احسان ہے, لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا جائے, جسم ملا ہے لیکن جسم کے ساتھ پر نہیں ملے کہ اڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں. اس لیے کہ راستے میں کئی سمندر آتے ہیں, کئی دریا آتے ہیں اور کئی صحرا آتے ہیں. کیسے آپ کی بارگاہ میں حاضری لگائی جائے؟ کوئی ہو تو صحیح سچے دل سے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا, آمینہ کے لال کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دینے والا. چوٹی نے فریاد کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب رو رو کر کے اپنی عقیدتوں کو اس طریقے سے پیش کیا, میرا وجدان کہتا ہے گویا کہ اس چوٹی نے شاعر کے انداز میں یوں کہا ہوگا, اے باد صبا اے باد حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. ہوائیں چل رہی تھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اس نے فریاد کو کیا. ادھر جب فریاد پہنچی آواز آئی فکر مت کر رونا بند کر دے. چوٹی نے کہا کیسے رونا بند کر دوں, ابھی میرے سامنے آقا کا گنبد نہیں آیا, ابھی میرے سامنے حرم نہیں آیا, ابھی میرے سامنے آقا کی مسجد کے مینارے نہیں آئے, کیسے رونا بند کر دوں. آواز آئی پلٹ کر کے دیکھ, ارے تیرے پیچھے سفید کبوتر ہے, اس کے پر پر چپٹ جا, وہ تجھے اپنے پر میں چھپا کر کے ہماری بارگاہ میں پہنچا دے گا. گویا کہ محبت کے ساتھ کہہ دیا جائے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے
बतौर आलम तसव्वुर में ये निदा आई, ये इरशाद हुआ, झूठी तू तो नहीं आ सकती लेकिन हम तो तेरी फरियाद के लिए पहुंच सकते हैं। गोया कि हमने तेरी फरियाद पर अपने कासिद को खुद तेरे पास भेज दिया है। तो बताना ये चाहता हूं, अगर इश्क सच्चा रहता है, जानवर भी रहे तो मुस्तफा करम फरमाया करते हैं। और यार कलमा पढ़ने वाला तड़पता है, कुरान पढ़ने वाला तड़पता है, वो सुहाजा रजा की गुलामी करने वाला तड़पता है। बदले अपने आप को, सच्चा इश्क पैदा करे और सच्चा खौफ खुदाबंदी पैदा करे, गौस आज़म से भी मोहब्बत करे और तालीमात गौस आज़म पर अमल करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूँ, इसलिए कि हमारे सामने कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद बापू गुलाम हुसैन साहब क़िबला जलवा फरमा है। और हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि बड़ों के सामने तकरीरें नहीं होती बल्कि सबक सुनाया जाता है। हाँ, इसलिए कि इनके एक एक जुमले से पूरी पूरी तकरीरें बन जाया करती है। हम इनके चेहरे की भी ज़ियारत करें और इनकी मुफीद गुफ्तगू को भी समाअत करें और अपने दिलों के अंदर बसाएं। इंशाअल्लाह दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम अगर मेरे बोलने में किसी तरह की गलती खता वाक़ई हो गई हो, अपनी रहमत कामिला से माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा